اگر یہ لڑائی لمبی چلی تو ٹرمپ صاحب کو امریکہ میں جھیلنا پڑے گا، اور یہ خلیج کی ریاستوں کے جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں ان کو اپنی عوام سے جھیلنا پڑے گا۔ پوری سیاست بدلنے جا رہی ہے، نیا نظام پیدا ہونے جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا ملک ویلن کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ ارے جب تمہارے یہاں پٹرول ختم ہو جائے گا، تمہارے ایکسپورٹ ختم ہو جائیں گے، تو تم وہیں جاؤ گے جہاں تمہیں جانا چاہیے تھا۔ برسوں سے یہ ہو گیا ہے کہ صاحب یہ ریلیجس لڑائی ہے، کرسچینٹی خطرے میں ہے۔ یہ یورپ کے ڈھونگ ہیں کہ ویسٹ کو اپنی چودراہٹ قائم کرنی ہے۔ ان کے بڑے ابا اگر کمزور پڑ گئے تو ویسٹ کمزور ہو جائے گا۔ یہ جو سرویلنس ہو رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی تو ایران کے پاس نہیں تھی۔ انہیں کیسے پتا تھا کہ دبئی کے فلاں ہوٹل میں سی آئی اے کے اور را کے ان کے جو ان کے یہودیوں کے موساد کے لوگ کیسے ہیں؟ وہیں جا کے مارا۔ غازہ میں 2 سال تک دنیا کا سب سے بڑا بارود پھینکا گیا۔ کیا حماس نے سرنڈر کیا؟ یہ اتنا بڑا ملک ہے، تم کتنے ہی بم مار لو، یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ تو بحرین کے بعد سعودی عرب اور بہت سارے جتنے بھی آس پاس کے 9 ملک جو ان پر حملہ ہوا ہے، سب کہیں نہ کہیں اب ڈرے ہوئے ہیں۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم حملہ کریں گے، لیکن کوئی ایکشن دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کیا انہیں یہ لگتا ہے کہ ایران اگر زیادہ پاورفل ہو گیا اور اس جنگ میں اگر وہ جیت جاتا ہے تو اگلی باری ہماری ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ جب دولت اندھا کر دے اور قلب سیاہ کر دے، ان کے حاکموں کے قلب سیاہ ہیں، ان کے پیلس خطرے میں ہیں، یہ جنگ نہیں کریں گے۔ اور الٹیمیٹلی اگر یہ لڑائی لمبی چلی تو ٹرمپ صاحب کو امریکہ میں جھیلنا پڑے گا، اور یہ خلیج کی ریاستوں کے جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں ان کو اپنی عوام سے جھیلنا پڑے گا۔ پوری سیاست بدلنے جا رہی ہے، نیا نظام پیدا ہونے جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا ملک ویلن کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ آج اگر ان کی ہماری وہ پالیسی جس پہ ہم چلے ہیں 70 سال، اگر اس پہ رہے ہوتے تو آج دنیا کہتی ہے ہندوستان سے کہ سمجھوتا کراؤ، لڑائی رکواؤ، تم ہی ایک ملک ہو جو بچا سکتے ہو۔ وہ ملک آج ویلن کی طرح کھڑا ہے۔ یہ ہے پرائم منسٹر کی گین مودی کی اس ملک کے لیے۔ اس ملک کو جہاں لے جا کے کھڑا کیا ہے، اب آنے والی حکومتوں کو بھی وقت لگے گا۔ اب سنا ہے کہ فارن منسٹر صاحب بھی گئے۔ ارے جب تمہارے یہاں پٹرول ختم ہو جائے گا، تمہارے ایکسپورٹ ختم ہو جائیں گے، تو تم وہیں جاؤ گے جہاں تمہیں جانا چاہیے تھا۔ صاحب اس بار یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یورپین کنٹریز بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ 2 کنٹریز نے تو صاف منع کر دیا کہ ہم اس میں ساتھ نہیں۔ دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ایک جھوٹا قصہ تھا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم رجیم بدلنے گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کے سہیوگوں نے کہا بھائی اس سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ کوئی کسی ملک میں اپنے آدمی کو الیکٹ کرتا ہے، تم کہتے ہو نہیں میں طے کروں گا، اس پہ ان کو سپورٹ نہیں ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہ کرتے تو وہ کرنے والے تھے، اس لیے ہم نے کر دیا، اس پہ بھی یقین نہیں ہوا۔ تو پرسوں سے یہ ہو گیا کہ صاحب یہ ریلیجس لڑائی ہے، کرسچینٹی خطرے میں ہے۔ یہ یورپ کے ڈھونگ ہیں۔ لیکن اگر امریکہ اسی طرح سے پٹتا رہا تو یقینی طور پہ ناٹو بیچ میں آئے گا، اس لیے کہ ویسٹ کو اپنی چودراہٹ قائم کرنی ہے۔ ان کے بڑے ابا اگر کمزور پڑ گئے تو ویسٹ کمزور ہو جائے گا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو کھیل ہے وہ اب چائنا اور رشیا کا ہے۔ چائنا اور رشیا کھل کر نہیں آ رہے ہیں، صرف بیان بازی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے معلوم آپ کو؟ چائنا کبھی کھل کے نہیں آیا، رشیا آلریڈی پھنسا ہوا ہے۔ یہ جو سرویلنس ہو رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی تو ایران کے پاس نہیں تھی۔ انہیں کیسے پتا تھا کہ دبئی کے فلاں ہوٹل میں سی آئی اے کے اور را کے ان کے
جو ان کے یہودیوں کے موساد کے لوگ کیسے ہیں، وہیں جا کے مارا. انہیں کیسے پتا تھا جو اسپیسیفک مار رہے ہیں وہ؟ یہ ٹیکنالوجی تو کہیں سے آ ہی رہی ہے. اور ایران نے یہ کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں اب چائنا اور رشیا کے جہاز جائیں گے. محبت میں نہیں کہا ہے. چائنا اور رشیا اس اسٹریٹ آف ہارموز کی حفاظت کرے گا اپنے میں لے جانے کے لیے. آپ سمجھے؟ ان کی مدد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ پاگلوں والا جو کام ٹرمپ کر رہا ہے یا امریکہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ختم کر دیں گے. ہم غازہ میں 2 سال تک دنیا کا سب سے بڑا بارود پھینکا گیا. کیا حماس نے سرنڈر کیا؟ یہ اتنا بڑا ملک ہے، تم کتنے ہی بم مار لو، یہ رکنے والے نہیں ہیں. ان کو روکنے کے لیے اگر کوئی آگے آئے گا، الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا کہ رشیا اور چائنا کو ہی ڈالا جائے گا. ہم کہیں نہیں ہوں گے.